السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم میں سے ہر ایک پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے بارے میں کہا انا قائد المرسلین، کہ مجھے اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کا رہنما بنا کے بھیجا ہے، اور فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو آدم کی جتنی بھی اولاد ہے اس ساری اولاد کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اگر اللہ ہمیں مسلمان ماؤں کی کوکھ سے پیدا نہ کرتا تو ہمارا اپنا تو کوئی زور نہیں تھا۔ یہ اس کا ایسا احسان ہے کہ جس کا شکر اگر بندہ زندگی بھر ادا کرتا رہے تو شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس نے ہمیں اگر کسی غیر مسلم کے گھر پیدا کیا ہوتا تو ممکنات میں سے تھی یہ بات کہ ہمیں شاید ہدایت کا راستہ مل ہی نہ پاتا، اور ہم اس جماعت میں شمار ہوتے جو جماعت اللہ کے دشمن کی جماعت ہے، اور جو جماعت انسانیت کے دشمن کی جماعت ہے، حزب الشیطان، شیطان کا گروہ۔ یہ احسان ہی تو ہے کہ اس نے بجائے شیطان کی جماعت کے ہمیں اپنی جماعت میں رکھا، اپنی جماعت میں پیدا فرمایا اور توفیق دی کہ ہم اسی کی جماعت میں رہیں۔ اب اس کا یہ ہمارے حق میں ایک بہترین فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ میرے اور آپ کے عمل، میرے اور آپ کے شب و روز کے کام کاج ہمیں اللہ رب العزت کی اس جماعت سے، حالانکہ اس نے ہمیں اس جماعت میں رکھا ہے، میرے اور آپ کے عمل کہیں ہمیں اس جماعت سے نکلوا نہ دیں۔ یہ کوشش میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ یہ جو میں نے خطبہ میں سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ آپ نہ پھیلائیں اپنی آنکھیں ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا میں نواز رکھا ہے، مختلف قسم کی چیزیں عطا فرما کے۔ یہ محض دنیا کی چکچوند ہے، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں۔ خطاب کس کو ہے؟ مخاطب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نزدیک دنیاوی مال کی کوئی اہمیت حیثیت ہی نہیں۔ مخاطب انہیں کیا گیا، لیکن خطاب ہم سے ہے۔ انہوں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں کہ دنیا کے مال کی طرف کبھی آنکھیں پھیلا کے دیکھا ہو۔ مالی ولی دنیا، ان کا تو فرمان یہ ہے کہ میرا اور دنیا کا تعلق کیا تعلق ہے؟ محض اس مسافر کی طرح جو چلا جا رہا ہے دھوپ میں، راستے میں دیکھا کہ ایک سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ لیا، بس میرا اور دنیا کا اتنا ہی تعلق ہے۔ مخاطب وہ ہیں، لیکن خطاب ہمیں ہے۔ مخاطب وہ ہیں جنہیں پوچھا گیا تھا کہ کیسا نبی بننا پسند کرو گے؟ نبی ملک او نبی عبد، ایسا نبی جو بادشاہ بھی ہو، یا ایسا نبی بنو گے جو بندہ ہو، عام بندہ؟ کہا نبی عبد، بادشاہت اور بادشاہی کا مال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے ہی نہیں۔ نبی عبد،
ایسا نبی جو بندہ ہو، عام بندہ، بادشاہی والی زندگی نہیں، تاکہ میرے پیچھے آنے والے کمزور لوگ، غریب لوگ، ناتواں لوگ، فقیر لوگ، محتاج لوگ، وہ میرے شب و روز کو دیکھیں، اور شب و روز میں میری گزاری ہوئی جو سختیاں ہیں، جو شدتیں ہیں، انہیں بھی دیکھیں کہ کن کن حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ مخاطب وہ ہیں جنہیں دنیا سے کوئی تعلق علاقہ ہے ہی نہیں، خطاب ہمیں ہے، کیونکہ ہماری نظریں کسی کے گھر کو دیکھ کے، کسی کی دولت کو دیکھ کے، کسی کی گاڑی کو دیکھ کے پھٹی جاتی ہیں، پھیلتی ہیں، اور کوشش میں ہیں کہ میرے پاس بھی اتنا ہی ہو، مجھے بھی ایسے ہی نوازا جائے، ایسے ہی عطا کیا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی چمک ہے، خوبصورتی ہے، لنفتنہم فیہ، لیکن یاد رکھو دے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں۔ وَرِزْقُ رَبِّکَ، وَرِزْقُ رَبِّکَ، یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّکَ، جو تیرے رب کی عطا ہے، جو تجھے تیرے رب نے دے رکھا ہے، جتنا تجھے تیرے رب نے نواز رکھا ہے، خیرن، وہ بہتر ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، بے شک سچا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تجھے عطا کیا ہے تیرے رب نے وہ بہتر ہے تیرے لیے، وَأَبْقَىٰ، اور وہی باقی رہنے والا ہے، وہی باقی رہنے والا۔ دنیا کا مال کیا ہے؟ محض چند دن، چند لمحات ہارون الرشید نے محل بنوایا، علماء کو بلایا، آؤ ذرا میرے محل کو دیکھو، سب نے دیکھا، بڑی تعریف کی، کیا خوبصورت محل ہے، کیا ہی اچھا ڈیزائن ہے، کتنی کھلی جگہ ہیں، بہت زبردست۔ سب نے کہہ لیا ایک عالم کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں بولا۔ کہا آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا تعارف میرا یہ ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں۔ میں اس خاندان سے ہوں جسے دنیا اور دنیا کا مال جو ہے وہ متاثر نہیں کر پاتا۔ کہا آپ نے تعریف میں کچھ نہیں کہا۔ کہا کس لیے تعریف کروں، تیرا ہوتا تو تعریف کرتا۔ کہا میرا ہے، میں نے بنایا ہے، میرا ہے، میں نے بنایا ہے، اس میں میں نے رہنا ہے۔ کہا اس بات کی تجھے کس نے گارنٹی دی کہ تو نے اسی میں رہنا ہے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کہا جب بادشاہت میری ہے، محل میرا ہے، میں نہیں رہنا ہے۔ کہا تو کہتا ہے بادشاہت میری ہے، تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ سفر کرنے والا یہ سمجھے کہ جو ہوائی جہاز کی سیٹ ہے یا ٹرین کی سیٹ ہے یہ میری ملکیت ہے، ہرگز نہیں۔ بادشاہ تجھ سے پہلے تھے، تیرے بڑے، اور تیرے چھوٹے تیری اولاد میں سے تجھ سے بعد آئیں گے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ اگر تیرا ہوتا تو تجھ سے پہلے کسی کے پاس نہ ہوتا، اگر تیرے پاس رہنا ہوتا تو تیرے بعد کسی کا نہ، تجھ سے پہلے کسی کو، پہلے بھی تیرا ہی ہوتا، بعد میں بھی تیرا ہی ہوتا۔ اور یہ تو شان ہے رب العالمین کی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وہی بادشاہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے، نہ اس کے بعد کوئی بادشاہ آئے گا، وہ اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس تھا، اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس رہے گا۔ اسے فنا نہیں، اس کی بادشاہت کو فنا نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کا مال، یہ ہے دنیا کا مال۔ اور جن کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں دنیا کا مال اور دولت اور چمک دیکھ کر، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر
خواہش دل میں پیدا ہوئی, میرے پاس آئے آئے آئے, اتنا زیادہ آئے کہ میں بھی ایسا ہی محل بنا لوں, میں بھی ایسی ہی آسائشیں اپنے لیے ڈھونڈ لوں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اسی کثرت کی, بہتات کی, زیادہ ہونے کی ہرس نے تمہیں الجھا دیا, تمہیں غفلت میں ڈال دیا. مال کے پیچھے بھاگتے 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 کس سے غافل ہوئے؟ اللہ سے. الہاکم, تمہیں غافل کر دیا تمہارے اس زیادہ کی چاہت و کوشش و خواہش نے کہ میرے پاس زیادہ ہو, تمہیں غافل کر دیا. کس سے؟ اللہ سے. حتی زرتم المقابر, اور غافل رہے کب تک؟ اسی بہتات میں, اسی بہتات میں, بہتات کی دوڑ میں, بہتات کے مقابلے میں اس قدر مگن رہے کہ قبروں میں جا سوئے, قبروں میں جا سوئے. زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا اس میں سے خرچ کر لو, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اب موت آ گئی, اس نے مال کمایا, ساری زندگی اکٹھا کیا, موت سامنے ہے. یہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہ مجھے دے دی, تھوڑا سا ٹائم دے دیتا. یہ موت کے کنارے پہ ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میں نے اتنا کمایا ہے لیکن آج میرے لیے تو کچھ نہیں. کمایا تو نے, اکٹھا تو نے کیا, محنت تو نے کی, دنوں کے وقت میں گدھے کی طرح کام تو نے کیا, اور یہ سارا جمع پڑا ہے, اور تو کیا کر رہا ہے؟ موت سامنے ہے, دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میرا رہا نہیں ہے تیرا نہیں, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں جا کے اس کا حساب تو نے دینا ہے. من این اکتسبت, من این اکتسب, کہاں سے کمایا تھا, کہاں سے کمایا تھا؟ ہے نہیں اس کے پاس, اس نے تو اکٹھا کیا, چھوڑا اور چلا گیا. پیچھے والوں کی مرضی ہے, وہ اس کے مال کے ساتھ کیا کریں وہ ان کی مرضی ہے. وہ اپنے اپنے حصے لیں گے, اپنے اپنے بکرے اپنے حصے میں اپنے حق میں کریں گے, سائڈ پہ ہو جائیں گے, اور یہ وہاں کھڑا ہے, اس سے پوچھا جائے گا من این اکتسب, بتا تو نے کمایا کہاں سے تھا. وَأَيْنَ أَنفَقَ وَأَيْنَ أَنفَقْتَ, خرچ کہاں پہ کیا, خرچ کہاں پہ کیا؟ رزق ربک خیر وابقا, بہتر بابرکت مال وہ ہے جو تو نے کمایا تو حلال سے, اور خرچ کیا تو پاکیزہ جگہ پہ. کمایا حلال سے, خرچ پاکیزہ جگہ پہ کیا, حاصل کیا حلال سے, سچ کے ساتھ, واقعتاً اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کہ یہ واقعتاً میرے لیے حق ہے, حلال ہے. وہ ہے رزق ربی کا جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے, وہ ہے بہتر, وہ ہے بابرکت, اس میں ہے برکت. آپ کو میں مثال دوں, زیادہ مال والے بھی ایمان والوں میں گزرے ہیں. سب سے پہلی آپ مثال لیجئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. مال اتنا ان کے پاس کہ اگر کسی وادی میں ان کا خیمہ لگایا جاتا ہے, جو کیل ہے, میخیں ہیں, جو گاڑی جاتی ہیں ان کا خیمہ لگانے کے لیے, وہ سونے کی ہیں, وہ سونے کی ہیں. اور مال میں برکت کیسی, مال میں برکت ایسی کہ تجارت جو ہے وہ روز بروز نفع کی طرف. اور اللہ رب العزت نے یہی مال اور مال والی عطا کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملی, آئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, آگے کہنے لگے کہ مجھے تو میری جان کا خطرہ ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں, صلہ رامی کرتے ہیں.
وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، اگر کسی کے پاس بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ ہیں جو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، تکسب المعدوم ترجمہ سمجھیے، جو کمانے کے قابل نہیں ہوتا آپ کماتے ہی اسے دینے کی نیت کے لیے، اسے دینے کی نیت سے آپ کماتے۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تکسب المعدوم، آپ کماتے ہیں، کماتے کس لیے ہیں؟ اسے دینے کے لیے جس کے پاس کمانے کی طاقت ہے نہیں، آپ اس کے لیے کماتے ہیں۔ اور اس کمائی کی مثال بھی سنیے۔ مکہ میں ایک شخص 2 اونٹ بیچنا چاہتا ہے، آ گیا، ایک نے کہا، اس نے کہا کتنے کے بیچو گے؟ کہا میں اتنے کے دوں گا۔ کہا میں تو اتنے کے لینے والا نہیں، میں تو اتنے کے، تھوڑی سی قیمت لگائی، بدمعاش تھا مکے کا۔ کہنے لگا جاؤ، تجھے مکہ میں اس سے زیادہ قیمت کوئی نہیں دے گا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ ریٹ لگایا ہے، اس سے زیادہ اگر ہم اسے دیں گے تو پھر کام خراب ہوگا، بات خراب ہوگی۔ وہ بیچارہ پوچھتا آ گیا حرم کعبہ میں، کسی نے بتا دیا وہ جو شخصیت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے خرید لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گیا اپنے ساتھ، آپ نے اونٹ دیکھے، سودا طے ہوا، کہا جتنے تم مانگ رہا ہے اتنے تجھے دیتا ہوں، کیونکہ اتنے کے ہیں یہ اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بدمعاش سے نہیں ڈرتے تھے، اتنے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک دونوں کی قیمت کے برابر بیچ دیا۔ ایک بیچا، جتنے کے 2 خریدے تھے اتنے کا ایک بیچا، پھر دوسرا بیچا، دوسرے کی جو رقم تھی وہ الگ کی۔ جو خادم تھا اسے پتا کیا کہا؟ یہ لے لو اور جا کے بنی ہاشم کی بیواؤں میں تقسیم کر دو۔ تکسب المعدومہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھوں گا۔ 3 دن سے زیادہ جمع کرنے والے، ڈھیر لگانے والے، تجوریاں بھرنے والے یہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا سکھا کے گئے، آپ کو کیا بتا کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن سے زیادہ میرے پاس نہیں گزارے گا وہ سونا۔ کیا کریں گے؟ میں اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں گا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیادہ کیا زیادہ اور کم، یہ زیادہ کم کی اسلام میں کوئی گنتی شمار نہیں ہے، کس کے پاس کتنے ہیں یا کون کتنے دیتا ہے۔ ہاں جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے اللہ کے راستے میں، گنتی نہیں، شمار نہیں کہ اتنے 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 اس نے دیے یا اتنے اتنے اس کے پاس ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھیے زیادہ دینے والے بھی ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹٹول کے گھر میں سے سارا کچھ نکال کے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک موقع پہ 900 اونٹ، اور ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس دن جناب عثمان کے پاس تھے ہی 900 اونٹ۔ اگر اس سے زیادہ ہوتے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دیتے۔ 100 گھوڑا بھی، 900 اونٹ بھی، گھر گئے، کچھ ہے 1000 دینار ہیں۔ دینار سونے کا سکہ، سونے کے 1000 سکے ہیں، لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اگر عثمان آج کے دن کچھ بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں۔ زیادہ دینے والے بھی ہیں لیکن کم دینے والا بھی ہے، چھپا کے لا رہا ہے۔ زیادہ ہوتا تو شاید وہ بھی سب کے سامنے دیتا، ترغیب کے لیے لا حاضر کرتا، چھپا کے لا رہا ہے۔
دیکھ لیا, کچھ لوگوں نے باتیں کی, اس نے چپکے سے آ کے رکھ دیے. رکھے کیوں ہیں؟ رکھے کیوں ہیں؟ کہا تھوڑے سے ہیں اس لیے رکھ دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے. کدھر سے لائے ہو؟ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں, لائے کدھر سے ہو؟ کہا میں گیا مزدوری کی, ساری رات اور دن کنویں سے پانی نکالا, 2 سا کھجور کے ملے, 5 کلو کھجوریں, یہ آدھی آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اٹھائیں اور اٹھا کے پورے مال, ڈھیر لگا ہوا ہے, پورے مال کے اوپر پھیلا دیں. اور بعض روایات میں الفاظ ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تیری کھجوروں کی وجہ سے سارے مال میں برکت پیدا فرما دے. بابرکت مال. ورزق ربی کا, رزق ربی کا خیر و ابقا, جو تیرے رب کی عطا ہے اس نے دے رکھا ہے وہ بہتر ہے, بہتر وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, بندہ اگر صدقہ کرتا ہے نا تو مال کم نہیں ہوتا. اچھا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بندہ صدقہ کرتا ہے مال کم, حالانکہ ہوتا ہے کم, 1000 میں سے 500 دو 500 رہ جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید قرآن کی آیات کی روشنی میں بات کرتے ہیں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ہے کوئی جو اللہ کے پاس کوئی چیز جمع کروائے اور اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کرے؟ نہیں, کم نہیں ہوتا. یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ بچتا وہی ہے, بچتا وہی ہے. یقول العبد مالی مالی, بندہ کہتا رہتا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے. ان مالہ من مالہ, حقیقت کیا ہے اس کے مال میں سے اس کا ہے کیا؟ ما اکل فافنا, جو کھا لیا ہضم کر لیا, او لبس فابلا, یا پہن لیا وہ سیدھا کر دیا, او آتا فقتنا, یا اللہ کے راستے میں دے دیا اور جو رہ گیا اسی پہ قناعت اختیار کی, یا اللہ کے راستے میں دیا اور اسے آگے ذخیرہ کر لیا. وما سوا ذالک, جو اس کے علاوہ ہے, فہو ذاہب وتارکہ للناس, یہ چلا جائے گا باقیوں کے لیے چھوڑ جائے گا. کیا اس لیے کم وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے کے علاوہ, جو تو نے اپنی خاص ضرورتوں کے علاوہ فضول خرچیوں پہ لگا دیا, وہ کم ہوا. جو تو نے اپنی جائز ضرورتوں پہ, اپنی بیوی پہ, اپنی اولاد پہ اللہ کے راستے میں لگایا, وہ ضائع نہیں ہوا. یہ تو یرجون تجارت لن تبور, انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ, یرجون تجارت لن تبور. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو چھپا کر کبھی ظاہر کر کے سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور, یہ اللہ وحدہ لا شریک سے ایسا کاروبار کر رہے ہیں جو کاروبار کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا. کبھی کسی نے کاروبار میں پیسے لگا کے کہا ہے کہ پیسے کم ہو گئے, ما نقصت صدقۃ من مال, یہ تجارت ہے اور تجارت رب العالمین کے ساتھ ہے, جو کہتا ہے تو مجھے دے میں اسے بڑھاؤں گا, تو مجھے دے میں اس کی پرورش کروں گا, پرورش بھی ایسے کروں گا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے, اسے بڑھاتا ہے, اسے جوان کرتا ہے, اسے اس قابل بناتا ہے کہ یہ مجھے بعد میں کچھ نہ کچھ دے. یہ ہے رزق ربی کا خیر و ابقا. یہ جو بابرکت مال ہے, جو باقی رہنے والا ہے, جو اللہ وحدہ لا شریک کی تیرے اوپر خصوصی عطا ہے, یہ ہے وہ مال. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے. میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال خرچ کیا, ضعیفوں, کمزوروں, ناتوانوں, بیواؤں پہ لگایا, مال میں سے کچھ نہیں رہا. حتیٰ کہ 3 مہینے شیب ابی طالب میں یہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 3 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور اپنے بچوں کو چمڑا ابال کے پلایا کرتی تھی.
उबाल उबाल के चमड़ा खिलाया भी जाता था, उसका पानी पिया भी जाता था, दरख्तों के पत्ते खाए जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी शेब अबी तालिब में सब के सब मासूर हैं, लेकिन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी एक जुमला, एक कलिमा, एक लफ्ज़ भी शिकवे का नहीं किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सारा माल खर्च कर दिया। एक और भी हम में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर मेरे पास होगा ना, मेरे पास हो, अल्लाह मुझे दे तो मैं अल्लाह के रास्ते में, एक तो पहले मैंने बात बयान कर, ज़्यादा कम होने का अल्लाह के रास्ते में देने से कोई ताल्लुक़ नहीं। जिसके पास ज़्यादा है, सहाबा में मिसालें हैं, उन्होंने दी हैं, और जिसके पास थोड़ा था उन्होंने भी दिया है, अपने अपने हिसाब से दिया है। जिनकी ख्वाहिश होती है ना हमारे पास हो, फिर अल्लाह के रास्ते में लगाएं, हो सकता है अल्लाह उन्हें बेतौर आजमाइश दे दे और वो आजमाइश में नाकाम हो जाए। फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले लोगों में 3 लोग थे, एक बरस फुलबैरी या कोड़ी का मरीज था, एक उनमें से गंजा था, एक अंधा था। दुआ करते हैं कि अगर अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, अल्लाह भेजते हैं फरिश्ते को, जाओ इन्हें जाके पूछो तो सही कि चाहते क्या हो, क्या चाहते हो। आ गया फुलबैरी वाले के पास, कोड़ी वाले के पास, क्या चाहिए? कहा क्या चाहिए, बस मेरा जिस्म ठीक हो जाए, लोग जो मुझसे नफ़रत करते हैं, दूर रहते हैं, वो मामला ख़त्म हो जाए, लोग मेरे साथ आएँ, बैठें, मिले। फरिश्ते ने हाथ फेरा, तंदुरुस्त हो गया। कौन सा माल चाहिए? कहा मुझे ऊँट पसंद है। उसे एक हामला ऊँटनी दे दी गई। दूसरे के पास गया, उसने कहा मेरे बाल आ जाएं और मुझे कुछ माल मिल जाए, बाल भी आ गए। कहा क्या पसंद है? कहा मुझे गाय पसंद है। उसे गाय दे दी। तीसरे के पास चला गया जो अंधा था, नबीना, कहा आपको क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? कहा बस आंखें मिल जाएं। आंखें आ गई। माल कौन सा चाहिए? कहा मुझे बकरियां पसंद हैं। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उनके माल में इस कदर बरकत डाली कि रेवड़ों के रेवड़, जंगलों के जंगल भरे हुए हैं उनके माल के साथ। फिर अल्लाह ने उसी फरिश्ते को भेज दिया, पहले कोड़ी वाले के पास आया और उसी शक्ल में आया जिसमें ये पहले हुआ करता था। कहा मैं दूर से आया हूँ, एक ऊँट अगर मिल जाए ना तो मैं, सफ़र मेरा लंबा है, मैं सफ़र कर लूँगा। कहा मांगने वाले बहुत आते हैं, मेरे और भी जगह हैं देने के लिए, तुझे देने के लिए मेरे पास है नहीं कुछ। कहा अच्छा, मुझे लगता है मैं तुझे पहचानता हूँ, तू भी पहले मेरे जैसा नहीं था, गरीब नहीं था। कहा नहीं, ये तो अजदाद से आ रहा है, ये तो बाप दादों से आ रहा है माल, मैं कभी गरीब नहीं रहा, कभी बीमार नहीं रहा। अच्छा, कहा अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। दूसरे के पास चला गया, उससे कुछ ऐसी बातें की। उसने कहा मेरे पास गाय, पूरी गाय ही मांग ली। कोई थोड़ा बहुत बंदा कहता है कोई किलो दूध दे दे, कोई घी दे दे, पूरी गाय ही मांग ली। मेरे पास पहले ही बहुत आते हैं मांगने वाले, आप जाओ। उसको बद्दुआ दे दी। तीसरे के पास चला गया, कहने लगा एक बकरी दरकार है, अगर मिल जाए तो मेरी गुर्बत का सहारा हो जाए। तो उसने कहा कि मैं भी पहले आप ही की तरह नबीना था। उसके पास नबीना बन के गया, मैं भी आप ही की तरह पहले नबीना था। अल्लाह ने मुझे आंखें दी, अल्लाह ने मुझे माल दिया। एक बकरी की बात करता है, माल अल्लाह का है, जितना तुझे ज़रूरत है ले जा। उसने कहा मैं लेने के लिए तो आया ही नहीं हूँ, लेने के लिए नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाया है, तेरे 2 साथी उस आजमाइश में नाकाम निकले, तू कामयाब हो गया। ये अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह वहदहू ला शरीक आजमाते हैं, ज़्यादा दे के भी और कम दे के भी। और जो कम का खुलूस है, कई दफ़ा वो ज़्यादा दिए के खुलूस से कई गुना बढ़ जाता। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल अरीफ़ी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि रियाज शहर का एक शख्स, उसने एक दिन बड़े अच्छे अपनी पसंद के अंगूर ख़रीदे, ला के घर में रखे, लेकिन कोई काम पड़ गया, बाहर चला गया। वापस आया तो बीवी से पूछा अंगूर किधर हैं? कहा वो तो आपको काफ़ी देर होगी, बच्चों ने सारे खा लिए।
اب سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنے لیے بطور خاص اپنے لیے پسند کر کے لایا تھا، میرے بچوں نے میری پسند کی چیز میرے لیے چھوڑی ہی نہیں ہے، یہ میرے بعد مال کا کیا کریں گے؟ اپنے مینیجر کے پاس گیا، کہا کسی علاقے میں مسجد بنواؤ اور اس مسجد میں کسی کا کوئی پیسہ نہ لگے، یہ اپنا خواب سنا رہا ہے، کسی کا کوئی پیسہ نہ لگے، یہ حقیقت ہے، بعد میں وہ خواب سناتا ہے، کسی کا کوئی کہا ٹھیک ہے جی، ایک علاقہ انہوں نے لیا کہ وہاں مسجد بنانی ہے اور سارے پیسے جو ہے نا وہ اسی بندے نے دینے ہیں، مسجد بن گئی، تیار ہو گئی، یہ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے دکھاتے ہیں کہ یہ تیرا جنت میں محل ہے اس مسجد کی وجہ سے جو تو نے بنائی ہے۔ بڑا خوش ہوا، کہا جیسے ہی محل سے باہر نکلا ایک اور شاندار عالیشان محل، یہ کس کا ہے؟ کہا یہ اس کا ہے جس نے اس مسجد میں حصہ ڈالا ہے۔ حصہ میں نے تو منع کیا تھا۔ خیر صبح ہوئی، اٹھا، پوچھا، کہا بالکل ہم نے کسی سے کوئی پائی پیسہ نہیں لیا اس مسجد کے بنانے میں۔ بالآخر کسی نے بتایا کہ یہ جو مسجد کے ساتھ گھر ہے نا، ایک بوڑھی اماں رہتی ہے، مسجد کے پاس شروع میں ایک بیلچہ کم تھا، اس نے دے دیا تھا گھر سے اٹھا کے کہ یہ لے لو، کام آئے گا، مسجد میں ہی رکھ لینا، مسجد میں ہی رکھ لینا۔ تو حقیقت آشکار ہوئی کہ واقعی جس خلوص سے، جس نیت کی گہرائی اور دل کی گہرائی سے بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر کیا ایک پوری مسجد بنانے والا اور کیا اس میں 10 روپے 20 روپے خرچ کرنے والا، زیادہ اور کم کا نہیں، بابرکت مال۔ اللہ وحدہ لا شریک جسے عطا فرما دے، رزق ربی کا خیر و ابقا، وہ بابرکت ہے، وہ بچنے والا ہے، وہ رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تجھے نہ اس مال نے ہمیشہ رکھنا ہے، نہ یہ کسی کے پاس پہلے۔ اسفر ذی الوجہ کل منافقی، ایک عربی شاعر کہتا ہے اسفر ذی الوجہ کل، زرد ہے ذی الوجہین، دو منہ والا ہے منافق کی طرح، اس کا ہوا تو اس کا ہے، اس کا ہوا تو اسفر ذی الوجہین کل منافقی، یہ اس کا کیا ہے، اس کا ہوا تو اس کا ہے، دو منہ ہیں اس کے، منافق کی طرح ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ